بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف واپی ایک آدمی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی عمارت کو قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں ثابت کر کے دکھاؤ۔ تم کسی عالم اور مفتی سے پوچھ سکتے ہو، یعنی کسی بھی مفتی اور عالم سے پوچھ کر آؤ، شریعت کی روشنی میں اس کو امیر ثابت کر دو۔ تو یہ ان کا چیلنج ہے، تو انشاءاللہ ان کے چیلنج کو یہاں شریعت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ تو بطور دلیل کے ایک کتاب ازالۃ الخفا، جس کو لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تمام علماء کرام اور خواص لوگ جانتے ہیں، جو بڑے اکابرین میں گزرے ہیں، جو بڑے معتبر ہیں اور بڑے جید عالم تھے اور بڑے محدث بھی تھے۔ تو ان کی ایک کتاب ازالۃ الخفا جو خاص طور پر خلافت، دعوت اور جہاد کے تعلق سے ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 23 پر، ان کی 2 جلدیں، پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 23 پر امارت و خلافت کے منعقد ہونے کا، ان کے منتخب کرنے کا 4 طریقے و اسلوب اس کے اندر بیان فرمائے۔ تو 4 طریقوں کو سب سے پہلے میں مجملاً ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد تفصیلی ذکر کروں گا، اور باقاعدہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ان 4 طریقوں میں سے 3 طریقوں سے آلریڈی امیر بن چکے ہیں، اس کی وضاحت مدلل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں اس کو مختصر ذکر کر دوں، پھر لفظ بائی لفظ اس کی عبارتوں کے ساتھ مولانا سعد صاحب کی عمارت کو کس طریقے سے امیر بنے اس کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اہل حل و عقد، یعنی عالموں اور قاضیوں اور سرداروں اور نامور لوگوں کا بیعت کر لینا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ خلیفہ اپنے بعد جو خلافت کی شرطوں کا جامع ہو اس کو خلیفہ بنائے، یعنی اپنے بعد کسی دوسرے آدمی کو خلیفہ مقرر کرے، خود خلیفہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شورا بنائی جائے، اور شورا کے اندر وہ ایک مختصر جماعت، وہ اپنے مشورے سے کسی ایک آدمی کو امیر و خلیفہ مقرر کر دے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور چوتھا طریقہ یہ انقیاد خلافت کا وہ اصطلاح ہے، یعنی کوئی شخص خلیفہ کی وفات ہو جائے، اس کے بعد اہل حل و عقد کے مشورے بغیر، ان سے بیعت کیے بغیر، وہ آدمی زبردستی لوگوں کے تالیف قلوب سے یا جنگ و جبر سے زبردستی اپنے آپ کو خلیفہ بنائے، یعنی لوگوں کو اپنی ماتحت میں لے لے اور لوگوں کو جبراً ان کو اپنے ماتحت کر لے، یعنی جو زبردستی خلیفہ و امیر بنے تو بھی ان کی اگر اس میں ایک جماعت اس سے بیعت ہو جائے، متفق ہو جائے، تو بھی وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ اب ان کو تفصیل سے مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے، تو اس کو تفصیل سے پہلے تو لفظ بائی لفظ میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر یہ قیاس کریں گے کہ یہ کس طریقے سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم امیر بنے۔ سب سے پہلا جو خلافت منعقد ہونے کے طریقے 4 ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اہل حل و عقد، یعنی عالموں اور قاضیوں اور سرداروں اور نامور لوگوں کا بیعت کر لینا۔ انقیاد خلافت کے لیے صرف انہی اہل حل و عقد کا بیعت کر لینا کافی ہے جو کہ بآسانی موجود ہو سکے۔ تمام بلاد اسلامیہ کا اہل حل و عقد کا متفق ہو جانا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ محال ہے۔ دیکھو اس کے اندر لکھا ہے کہ بلاد اسلامیہ، یا پورے شہر ہو یا صوبہ ہو یا پورا دیس ہو یا پورا عالم ہو، اس کے تمام اہل حل و عقد کا اس پر متفق ہونا کسی ایک آدمی پر یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ایک صوبے کے لوگوں کا بھی اس پر متفق ہونا شرط نہیں، چند لوگ، ایک جماعت اگر اس پر متفق ہو جائے تو بھی وہ امیر بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ پورے عالم کے علماء اور مشائخ اور قاضی اور سرداروں کا اور ذمہ دار حضرات کا کسی ایک آدمی پر متفق ہونا یہ محال ہے، بلکہ بڑا مشکل و ناممکن ہے۔ تو اگر یہ پہلی شرط کے مطابق دیکھا جائے تو سب سے پہلے بڑے بڑے علماء، جن کے میں چند لوگوں کے نام لیتا ہوں،
تو جیسے مولانا یوسف صاحب معطل رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ازل خلفاء میں تھے، جو مولانا سعد صاحب کی عمارت پر بالکل متفق ہے، بلکہ انہوں نے مولانا سعد صاحب کے تعلق سے بیان بھی دیے۔ انہوں نے تو جب مولانا سعد صاحب UK کے اجتماع میں گئے تو انہوں نے زبردست استقبال کیا، اور مولانا یوسف صاحب معطل رحمۃ اللہ علیہ نے UK کے تمام مدرسوں والوں کو اور اساتذہ کو اور علماء کرام کو اس اجتماع آنے کی دعوت دی تھی، اور ان کا زبردست تعاون کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ مولانا سلمان صاحب جو سہارنپور کے محتمیم میں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مولانا صاحب کی عمارت سے متفق ہے، اور مولانا سلمان صاحب ندوہ وہ بھی مولانا صاحب کی عمارت سے متفق ہے، اور مولانا شبیر صاحب جو UP کے بڑے مفتیوں میں سے ہے، شاہی مراد آبادی کے محتمیم بھی ہے، مفتی شبیر صاحب ہے، اور خاص طور پر یہ UP کے علماء کرام جس میں مولانا ارشد صاحب مدنی دیوبند کے، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ مولانا سعد صاحب کی عمارت کو کون چیلنج کر سکتے، آپ ہی امیر ہو اور آپ ہی امیر رہیں گے۔ تو ان کو مولانا سعد صاحب کی عمارت سے کوئی وہ گلہ نہیں، اور دیوبند کے بہت سارے علماء کرام بھی ہے، اور ندوہ کے اور دیگر پورے UP شعبے کے علماء کرام مولانا سعد صاحب کی عمارت سے متفق ہے۔ اور دیگر صوبوں کو دیکھا جائے تو مفتی نوار الرحمن صاحب ہے، اور مہاراشٹر کے اور راجستھان کے اور بہت سارے دیگر شعبوں کے علماء کرام ان سے متفق ہے۔ مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو UP کے بڑے مشائخ میں سے، جن کے بہت سارے خلفاء ہیں، تو جنہوں نے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ کو خلافت تک دی، انہوں نے یہاں تک وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز مولانا سعد صاحب پڑھائیں گے، حالانکہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ ان کے جنازے میں موجود تھے۔ اور پڑوس ملک کے مولانا مفتی نعیم صاحب جو دارالعلوم بجنوریہ کے محتمیم صاحب ہیں، انہوں نے مولانا سعد صاحب کی زبردست تائید کی۔ مولانا یہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات جنہوں نے مولانا سعد صاحب کے لیے دعا فرمائی، مولانا منظور مینگل صاحب اور دیگر علماء کرام، اور بنگلہ دیش کے علماء کرام مولانا اظہار الحسن صاحب یا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم جو بڑے مشائخ میں سے ہے، انہوں نے بھی مولانا سعد صاحب کی تائید کی۔ تو بہت سارے علماء کرام ہیں، اور پرانے اکابرین بھی ہے، نظام الدین میں آج بھی موجود ہے، جیسے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ وہ شروع میں چلے گئے تھے لیکن بعد میں وہ آج آ گئے تھے، تو وہ نظام الدین اور مولانا سعد صاحب کی عمارت سے متفق ہو کر کام کر رہے تھے۔ اور پرانے اکابرین کے اندر سے مولانا یوسف صاحب سیلونی جو 1962 سے نظام الدین کے اندر ہے، اور پھر مولانا عبدالستار صاحب، مولانا جمشید صاحب اور دوسرے علماء کرام، مولانا شوکت صاحب اور مولانا منیر صاحب جو گرانڈ مفتی آف امریکہ ہے، اور بہت سارے پرانے اکابرین بھی ہے۔ ہمارا ذہن اتنا محدود ہے کہ جو اچھے بیان کرتا ہے تو انہی کو ہم علماء اور اکابرین اور بزرگ سمجھتے۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو آج بھی نظام الدین سے منسلک حضرت مولانا سعد صاحب کی عمارت کے ماتحت میں چل کر کام کر رہے، لیکن وہ بڑے زید علماء میں سے ہوتے لیکن وہ ایسے منصب پر فائز نہیں ہوتے جن کی وجہ سے ہم عوام اور خواص بھی ان کو جان نہیں پاتے۔ بہرحال بہت سارے پوری دنیا کے اندر تقریباً 96 ملکوں کے اندر بہت سارے علماء کرام ہیں اور مشائخ ہیں، اور بہت سارے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ بھی مولانا سعد صاحب کی عمارت پر متفق ہے۔ تو میں مختصر یہ کو چندرپور کے اندر صرف علماء کرام کی تعداد 15,000 تھی، اورنگ آباد کے اندر اپروکس 25,000 تھے، بھوپال کے اندر 2017 میں 8,000 تھے، بلند شہر میں کے اندر تقریباً 35,000 علماء کرام تھے، اور انگلینڈ UK کے اجتماع کے اندر بے شمار تھے، امراوتی کے اندر تقریباً 10,000 علماء کرام تھے۔ تو یہ تو صرف علماء کرام کی تعداد ہے، اور بہت سارے علماء اور خاص طور پر ذمہ دار حضرات جو دعوت کے کام کے اندر لگے ہوئے، پرانے ذمہ دار حضرات جو مولانا سعد صاحب کی عمارت سے متفق ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اکابرین تقریباً 6 یا 7 ہے، وہ بھی مولانا سعد صاحب کی عمارت سے متفق ہے، آج بھی نظام الدین سے جڑے ہوئے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارا ذہن اتنا محدود ہے۔ جب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ابتدائی جو اختلاف کے زمانے کے اندر، اور جب وہ الگ ہو گئے وہ شورا حضرات، تو مولانا صاحب بنگلہ دیش گئے تھے، تقریباً 100 ملکوں سے زائد لوگ ذمہ دار حضرات پوری دنیا سے آئے تھے، ان کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا، تقریباً 30 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ تو ایسے مجمع کے اندر
تو اتنے بڑے مجمع میں جس کے اندر 100 ممالک سے زیادہ ذمہ دار حضرات تھے، انہوں نے مولانا سعد صاحب کی امارت کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ بعض لوگوں نے ان کو امیر کا خطاب دیا، بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ ہم مولانا سعد صاحب پہلے امیر کو بھی حضرت جی کہتے تھے، اب مولانا سعد صاحب کو بھی ہم حضرت جی کہیں گے۔ اور بہت سارے علماء کرام میں جن کے نام اگر لینے جاوے تو بہت لمبا لسٹ ہو جاوے، جیسے چند نام ایسے بھی ہے جیسے مولانا اسد اللہ صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے ناظم رہ چکے ہیں، مولانا یوسف صاحب تاولی جو ابھی دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہے، اور یہ دیگر صوبہ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جیسے مہاراشٹر کے ذمہ دار حافظ منظور صاحب، اور راجستھان کے ذمہ دار مولانا چراغ الدین صاحب، اور بنگال کے ذمہ دار اور دوسرے صوبوں کے ذمہ دار اور ان کی شورا سب اس پر متفق، گویا کہ علماء، مشائخ، عوام اور اپنے علاقوں کے ذمہ دار حضرات اور کام کرنے والے، اور یہ تمام لوگ حضرت مولانا سعد صاحب کی عمارت پر متفق ہے۔ یہ تو عوام اور یہ تو خواص اور علماء کرام کی بات ہوئی۔ عوام کا تو کہنا کہ عوام تو اتنے ہیں، جیسے بلند شہر کے اندر تقریباً کوئی کہتا ہے 1.25 کروڑ، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ کے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اتنا مجمع تھا۔ اورنگ آباد کے اندر اپروکس 1 کروڑ کے قریب مجمع تھا۔ امراوتی اور کرنول اور بھوپال، ان تمام اجتماع کے اندر کام کرنے والا عوام اور خواص اور علماء کرام، ان کی بہت اتنی زیادہ عظیم تعداد ہے جو مولانا سعد صاحب کی عمارت کو قبول کیے ہوئے اور ان کی ماتحت میں ان کی عمارت پر چلنے والے ہیں۔ تو اس اور عالمی سطح پر پورا عرب ہے، عرب حضرات تو شورا کو مانتے ہی نہیں، وہ تو عمارت کو ہی جو نص سے ثابت ہے اس کو ہی منتخب کرتے ہیں۔ تو پورا عرب ہے اور افریقہ ہے اور UK اور یورپ ممالک کے بہت سارے علاقے اور دیگر پوری دنیا کے بہت سارے ممالک جو حضرت مولانا سعد صاحب کی عمارت پر متفق ہے، ان کا بھی تذکرہ کرنا بہت مشکل ہے، بہرحال اتنا مختصر کافی ہے۔ تو اس ایک طریقے سے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم امیر بن چکے ہیں، امیر پر فائز ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انقیاد اسی پہلے طریقے پر یعنی اہل حل و عقد کے بیعت کر لینے سے ہوا۔ اب دوسرا طریقہ انقیاد خلافت کا کہ خلیفہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دے جو خلافت کی شرطوں کا جامع ہو، یعنی خلیفہ عادل، مقتدائی ہو، خیر خواہی اہل اسلام ایک شخص کو ان لوگوں میں سے جو شرائط خلافت کے جامع ہو منتخب کر لے اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے استخلاف پر نص کر دے، یعنی ایک خلیفہ اپنے بعد والے خلیفہ کو اس کی اتباع کرنے کی وصیت کر دے تو یہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انقیاد اسی طریقے پر ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ و امیر مقرر کیا۔ تیسرا طریقہ انقیاد خلافت کا ہے وہ شورا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ جامعین شرائط خلافت کی ایک جماعت میں خلافت کو دائرہ کر دے اور کہہ دے کہ اس جماعت میں سے جس کو اہل مشورہ منتخب کر لیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ پس خلیفہ کی وفات کے بعد اہل شورا مشورہ کرے اور اس جماعت میں سے ایک شخص کو خلیفہ معین کر لے، اور اگر خلیفہ سابق اس انتخاب کے لیے کسی خاص شخص کو یا کسی خاص جماعت کو مقرر کر دے تو اس شخص یا اس جماعت کا انتخاب کرنا معتبر ہوگا۔ یعنی ایک جماعت بنا دی جاوے، شورا کی جماعت، جس کے اندر ایک فیصل ہو اور وہ فیصل آپس کے مشورے سے ایک امیر کو منتخب کر دے، تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت بنائی جس کے فیصل حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آپس کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امیر و خلیفہ متعین و مقرر کیا، تو وہ تیسرا طریقہ ہے کہ وہ خلیفہ بن چکے۔ تو اب مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کس طریقے سے وہ شورا کے ذریعے سے امیر بنے، تو اس کی عبارت پڑھ لیتے پہلے پیج نمبر 26 میں۔ اہل علم نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلافت کے 4 مذکورہ طریقوں میں سے کس طریقے پر واقع ہوئی۔ اکثر علماء کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان مہاجرین و انصار کے بیعت کر لینے سے خلیفہ ہوئے جو مدینہ میں موجود تھے۔ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صرف مدینہ کے مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی،
اور دوسرے صحابہ جو ملک شام میں تھے اور دیگر علاقوں کے اندر کام کر رہے تھے ان کو پتہ بھی نہیں، بعد میں خطوط کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی گئی۔ صرف ایک مخصوص جماعت مدینہ کے اندر رہنے والے مہاجری و انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ خلیفہ بن گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف چند لوگوں کے بیعت کر لینے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ امیر بن گئے، اور جہاں جہاں بھی اسلامی حکومت تھی وہاں تمام اسلامی حکومتوں پر مسلمانوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر و خلیفہ بن گئے۔ اب اس کو مولانا سعد صاحب کی عمارت پر قیاس کرتے ہیں تو مولانا سعد صاحب کی عمارت پر تو یہاں صرف نظام الدین کے نہیں، دہلی کے نہیں، پورے ہندوستان کے دو صوبے ہیں، گجرات اور کرناٹک، جو شورا سے متاثر ہے، ان کے علاوہ تمام صوبے اور پورے عالم کے ذمہ دار حضرات مولانا سعد صاحب کی عمارت سے متفق ہے اور ان سے اس عمارت پر بیعت کر لی، انہوں نے بیعت ہو گئے کہ ہم ان کو راضی ہے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے بعض لوگوں نے باقاعدہ ہاتھ سے بیعت کی ہے اور بعض لوگوں نے ان سے اس بات پر متفق اور راضی ہے کہ ہم مولانا سعد صاحب کو امیر مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے مولانا سعد صاحب بھی امیر بن گئے۔ اب بعض کا قول کیا ہے، دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر بعض کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انقیاد بذریعہ شورا کے ہوا، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد مشورہ اس پر قرار پایا تھا کہ خلیفہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ، بس پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے معین ہو گئے، یعنی مشورہ دو صحابی پر قرار پایا تھا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نہیں رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آٹومیٹکلی خلیفہ بن گئے، یہ بعض کا قول ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب 95 کے اندر شورا بنی، حضرت امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے شورا بنائی، کام کو شورا پر رکھنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ کام کو شورا اس لیے بنائی تھی کہ امیر منتخب کرنے کے لیے، لیکن چند مسائل کی وجہ سے 3 دن تک مشورہ چلتا رہا، تو حضرت امام الحسن صاحب کی بنائی شورا کے اندر یہ قرار پایا کہ یا تو مولانا زبیر صاحب امیر رہے یا مولانا سعد صاحب امیر رہے، لیکن چونکہ دونوں عمر میں چھوٹے تھے اور حضرت مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، تو اکثر کی رائے ان دونوں کی تھی، تو پھر آخر کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ پھر ایک ڈیڑھ سال کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ دونوں حضرات کام کو لے کر چل رہے تھے، یہ دونوں منتخب شدہ شورا کے افراد میں سے تھے۔ جب مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک واحد شخص بچا، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب شورا میں سے منتخب کردہ فرد تھے، اور اس وقت یہ قرار پایا تھا کہ یہ کام یہ دو اشخاص لے کر چلے۔ بہرحال ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک حیات ہے، تو گویا کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم وہ ان چنندہ شخص میں سے ہے جو حضرت امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے شورا بنائی، یعنی منتخب شدہ افراد میں سے ایک فرد ہے، تو گویا کہ مولانا سعد صاحب بھی شورا سے طے کیے گئے امیر میں سے ایک امیر ہے، ٹھیک اسی طریقے جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر بنے۔ اب وہ امیر و خلافت کے انعقاد کا جو چوتھا طریقہ ہے، انقیاد خلافت کا چوتھا طریقہ ہے وہ اصطلاح ہے۔ اس کی صورت یہ کہ جب خلیفہ کی وفات ہو جائے اور کوئی شخص بغیر اہل حل و عقد کے بیعت کیے ہوئے اور بغیر خلیفہ سابق کے، یعنی پہلے خلیفہ کی بغیر استخلاف کے خلافت کو لے لے اور سب لوگوں کو تالیف قلوب یا جنگ و جبر سے اپنے ساتھ لے لے تو یہ شخص خلیفہ ہو جائے گا، اور اس کا جو فرمان شریعت کے موافق ہوگا اس کی بجاوری سب لوگوں پر لازم ہوگی۔ تو یعنی کوئی آدمی زبردستی خلیفہ کے انتقال کے بعد جبراً عوام کو اپنے ماتحت لے لے، اس پر خلافت اس پر زبردستی امیر بن جائے تالیف قلوب سے یا جنگ و جبر سے، تو بھی اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے، یعنی شریعت کے مطابق تو جو اس کے احکامات ہو اس کی تو بجاوری لوگوں پر لازم اور واجب ہے،
لیکن جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کی بجاوری عوام کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اس چوتھے طریقے کی دو قسمیں، ایک قسم یہ کہ اصطلاح کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامع ہو اور بغیر ارتکاب کسی ناجائز امر کی صرف صلح اور تدبیر سے مخالفوں کو مزاحمت سے باز رکھے، یہ قسم عند ضرورت جائز ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انقیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کر لینے کے بعد اسی طریقے سے ہوا تھا۔ یعنی اگر وہ لوگوں کو بغیر جنگ کے مخالفوں کو صرف صلح سے اور حسن تدبیر سے اور اس کی مزاحمت سے باز رکھے تو عند ضرورت یہ جائز ہے، ہاں یہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ کہ اصطلاح کرنے والا خلافت کی شرطوں کا جامع نہ ہو، یعنی خلافت کی شرطیں اس کے اندر نہ پائی جائے اور خلافت میں نزاع کرنے والوں کو بذریعہ قتال اور ارتکاب فعل حرام کے باز رکھے تو یہ قسم جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی زبردستی امیر بن جائے اور قتل و قتال کے ذریعے سے یا زبردستی لوگوں کی مزاحمت سے باز رکھے تو یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ امیر بن جاتا ہے اس لیے، لیکن اس خلیفہ کی بھی ان احکام کو قبول کرنا واجب ہے جو شرع کے موافق ہو اور اس کے عامل آگے دوسرے احکام آتے ہیں۔ بہرحال ان خلافت کو انقیاد بوجہ ضرورت کے ہے، اس لیے اس خلیفہ کو معزول نہ کریں گے، کیونکہ اس کے معزول کرنے میں مسلمانوں کی جانیں تلف ہوں گی اور سخت فتنہ و فساد لازم آئے گا، اور پھر یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ ان مصائب کا نتیجہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، بلکہ احتمال ہے کہ اس پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ بدترین کوئی دوسرا شخص غالب آ جائے۔ یعنی کوئی آدمی زبردستی خلیفہ بن جاوے اور ایک جماعت اس سے متفق ہو جاوے، یعنی اس کی امارت کو قبول کر لے، اور یہ آدمی چاہے جبر سے یا تالیف قلوب سے یا حکمت سے یا اس نے تدبیر سے کسی بھی طریقے سے اپنی ماتحت میں لے تو بھی اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ جائز کاموں کے اندر تو اس کی اطاعت لازم اور واجب ہے اور غیر شرعی چیزوں کے اندر اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ اب یہاں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی بات کرے تو مولانا سعد صاحب نے کبھی بھی امارت کا دعویٰ نہیں کیا کسی بھی بیان کے اندر، اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کوئی زبردستی بھی نہیں کی اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا اور زبردستی کسی کو اپنی ماتحت میں لینے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ جو لوگ نظام الدین مرکز سے چلے گئے تو ان کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نظام الدین سے سفر کر کے گجرات میں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے تھے۔ اب انہوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی واللہ عالم ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان کا یہ سفر کرنا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثل ہے کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس 6 مہینے تک مسلسل جایا کرتے تھے۔ ہاں تو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر یہ تہمت لگانا کہ انہوں نے زبردستی یہ کام کیا تو زبردستی نہیں، یہ تو ایک بہتان ہے۔ اگر ہو بھی تو بھی ان کی خلافت اور ان کی خلافت مولانا سعد صاحب پر نہیں کہیں گے، یہ خلافت ان کی امارت پر قیاس کرتے ہیں ہم، تو ان کی امارت منعقد ہو چکی ہے، یعنی وہ امیر بن گئے۔ اب ان کی اطاعت کرنا ہر تبلیغ جماعت والوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ کام کرنے والوں کی بات ہے، یہ عام اور عوام کی بات نہیں جو جماعت کی کام کے اندر نہیں جڑے۔ تو اس 4 طریقوں میں سے 3 طریقوں سے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم امیر بن گئے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی تم یہ خلافت، یہ باتیں تو خلافت کے تعلق سے ہے تو تم تبلیغ میں کیوں لائے بھائی؟ یہ اسلوب تو خلیفہ مقرر کرنے کے ہے، تو خلافت کا زمانہ تو ابھی ہے نہیں، ابھی تو ایک دعوت کا کام ہے، تو اس کو تنظیم کہتے ہیں۔ حالانکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو تنظیم ہرگز نہیں کہتے۔ تنظیم ہوتی ہے جو رواجی طریقوں پر چلتی ہے، یہ بالکل صحابہ کی نقل و حرکت کے مطابق یہ کام کرنے کی اور سیرت پر لے جانے کی پوری اس کام کا مشن ہے کہ یہ کام پورا صحابہ کی سیرت پر جا کر ٹھہرے گا۔ تو یہ کام تنظیم نہیں، اول بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس کو خلافت کے اسلوب کو اور طریقوں کو امارت پر قیاس اس وجہ سے کریں گے تو اس کی بطور دلیل کے ایک کتاب لکھی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جماعت تبلیغ پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اس میں خاص طور پر علماء کرام نے اشکالات اور اعتراضات کیے تو ان کے مدلل جواب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی، تو اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا یہ سوال کیا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں فٹ کرتے ہیں،
تو یہ غلو کرتے. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تقریباً 3 صفحے پر اس کا مستقل طور پر زبردست جواب دیا ہے کہ تبلیغ جماعت والے جو وہ آیتوں کو جماعت پر فیٹ کرتے وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ جہاد کا اصل منشا و مقصد اعلیٰ کلمت اللہ کو یعنی اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس کا مشن بھی یہی ہے. تو انہوں نے قرآن حدیث کی آیتوں سے اور صحابہ کی سیرت سے اور مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور حوالوں سے مدلل جواب دیے. تو وہ کتاب پڑھ لے تاکہ ذہن کھل جائے اور دل کے اندر جو کجی ہے وہ نکل جائے. اب مولانا سعد صاحب امیر بن چکے ہیں تو ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ کتاب ازالۃ الخفا کے اندر جو خلافت و امیر کی جو شرطیں بیان کی ہے اس میں سے ایک عجیب شرط اور بہت جامع شرط بیان فرمائی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. خلافت کی ایک شرط یہ کہ خلیفہ قریشی ہو پدری نسب کے لحاظ سے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار کو خلافت سے یہی کہہ کر علیحدہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ دین میں قریش کے تابع ہو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کام خلافت کا ہمیشہ قریش میں رہنا چاہیے جب تک کہ 2 قریشی بھی دنیا میں موجود ہو. اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کام خلافت کا قریش میں رہنا چاہیے جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھے. جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو سرنگو کر دے گا. یہ حدیث ان ترک کے علاوہ اور طریقوں سے بھی مروی ہے. تو دیکھو یہاں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم قریشی ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی صفت ہے اور ایک بہت اچھی باتوں میں سے ہے الحمدللہ. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو وہ بھی امیر بنیں گے اور امارت پر ہی اللہ تعالیٰ جو حضور کا مشن ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور کے مشن کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمائے. اس مشن کی تکمیل اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ہاتھوں کریں گے اور وہ بھی امیر ہوں گے. تو امارت وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ شورا کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے امیر کو مشورہ دے اور ان کے ماتحت میں چلے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. ڈسکرپشن کے اندر دونوں کتابوں کی لنک ہے، ازالۃ الخفا اور دوسری کتاب جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات. وہ کتابوں کو پڑھ لے تاکہ بہت ساری وضاحت اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.